عقل کے 100 حصے اللہ نے بنائے ہیں، ایک حصہ اللہ نے ساری انسانیت میں تقسیم فرمایا اور 99 حصے عقل کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب نے اپنے اخلاق حمیدہ اور صفات جمیلہ کے ساتھ عرب کے سب سے بدترین معاشرے پر محنت کی اور سب سے بہترین معاشرہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب نے عرب کے سب سے بدترین اخلاق والے لوگوں پر محنت کی تو سب سے بہترین اخلاق والے بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے اخلاق حمیدہ اوصاف جمیلہ عطا فرمائے ہیں اس کا احاطہ انسان اپنے الفاظ میں کر نہیں سکتا۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے سارے کمالات، ساری خوبیاں اپنے محبوب پیغمبر کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کی قرآن میں تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اے میرے محبوب پیغمبر، نون کا معنی ہے دوات۔ دوات گول ہوتی ہے، بیچ میں سیاہی ہوتی ہے، نون اسی طرح گول ہے اور نقطہ سیاہی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اے میرے محبوب، مجھے دوات کی قسم اور والقلم وما یسطرون، اور قلم جس سے لوگ لکھتے ہیں اس قلم کی قسم۔ سب سے پہلے اللہ نے کائنات میں قلم کو پیدا کیا، پھر قلم کو اللہ نے فرمایا لکھ۔ لوح محفوظ میں قیامت تک کے آخری احوال سارے قلم نے اس لوح محفوظ میں لکھے۔ اللہ نے دوات قلم کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے سارے زمانے کی قسم کھائی۔ سارا زمانہ، ساری کائنات اس قلم کے لکھنے سے شروع ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر، دوات اور قلم کی قسم، سارے زمانے کی قسم۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ درمیان میں اور بھی آیات ہیں، ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق عظیمہ نصیب فرمائے۔ اخلاق حسنہ بھی ہوتے ہیں، اخلاق کریمانہ بھی ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ اخلاق عظیمہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھیجنے کا مقصد، اللہ نے جو مجھے بھیجا، انما بعثت لأتمم محاسن الاخلاق، میں امت کو بہترین اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ عزیزوں، جہاں بہت ساری چیزوں کا امت سے فقدان ہے، ڈھونڈنے سے بسیار تلاش سے نہیں ملتی، ان میں سے ایک صفت وہ نبی کے اخلاق امت سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اخلاق حمیدہ حسنہ کریمہ عظیمہ نہیں ملتے ہیں، جبکہ میرے محبوب کے اخلاق اسوہ حسنہ ہمیں پڑھنا چاہیے تھا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ تھا، اللہ کے نبی کو اپنی ذات کی خاطر کبھی غصہ نہیں آیا۔ محبوب کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ میرے محبوب کے اخلاق کا عالم یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلم، بردباری ہمیشہ بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کی ذات کے اندر سخاوت تھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین میرے پیغمبر ہیں، سب سے زیادہ سخی میرے پیغمبر ہیں، سب سے زیادہ میرے محبوب کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی غلاموں کے ساتھ بھی ایک جیسا برتاؤ کرتے تھے، امراء کے ساتھ بھی ایک جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ میرے محبوب کے اخلاق کا عالم یہ تھا
حضور ہر امیر غریب کی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب کی اخلاق کا عالم یہ تھا کہ جب میرے نبی کو کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو حضور ایسے رہتے جیسے ہدیہ کے حضور اس ہدیے کے محتاج تھے، ہمارے آپ کی طرح نہیں۔ اگر کوئی ہمیں ٹوپی دے، کوئی تسبیح دے تو ہم کہتے ہیں جی بہت سارے حاجیوں نے دیے ہیں، بہت بڑی ہیں، ایسی بہت بڑی ہے تسبیح ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی لیتے واہ واہ، مجھے تو اس بات کی ضرورت تھی، اس چیز کی۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ چلنے میں کبھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ محبوب پیغمبر کے اخلاق کا عالم یہ تھا۔ اللہ کے نبی نمازیں لمبی، خطبے کم پڑھا کرتے تھے، مختصر۔ میرے محبوب کے اخلاق کا عالم یہ تھا، جو میسر کھانا آتا حضور کھا لیتے، کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالتے تھے، اگر نہ کھانا ہوتا تو حضور چھوڑ دیتے تھے۔ میرے محبوب کے اخلاق کا عالم یہ تھا، میرے محبوب کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ محبوب پیغمبر کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالم گلوچ نہیں کرتے تھے، نہ گالم گلوچ کو حضور پسند فرماتے تھے۔ میرے محبوب کے اخلاق کا عالم یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کو نہ کبھی کسی غلام کو اپنے ہاتھ سے مارا، سوائے جہاد کے موقع پہ حضور نے ایک مرتبہ چھڑی ماری، ورنہ اللہ کے نبی نے نہ کسی شاگرد کو مارا جیسے ہم استاد بچوں کو مارتے ہیں، اپنے اولاد کو مارتے ہیں، بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی نے نہ بیوی پر ہاتھ اٹھایا، نہ اولاد پر ہاتھ اٹھایا، نہ شاگردوں پر ہاتھ اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ تھا، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی سلطنت کو دیکھ کر اس سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، جیسے میں آپ گاڑی کوٹھی کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں کہ ہائے اتنی بڑی کوٹھی، اتنی بڑی گاڑی۔ بادشاہوں سے میرے نبی مرعوب نہیں ہوئے۔ محبوب کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کوئی حضور سے کوئی چیز مانگتا، میرے محبوب فوراً عطا فرما دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کبھی کیوں نہیں فرمائی، لا نہیں فرمائی۔ بزرگ کہتے ہیں دو باتیں ہیں، ایک بات کو چھوڑ دو، ایک بات کو رکھ لو، کامیاب رہو گے۔ نمبر ایک، کیوں، یہ چیز چھوڑ دو۔ جو بندہ اپنی زبان پہ کیوں ختم کرتا ہے اس بندے کا کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا۔ جو بندہ دوسرا جملہ رکھ لیتا ہے کوئی بات نہیں، جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ، جب کوئی معاملات بگڑنے لگے، بندہ کہے جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا اللہ نے بچا لیا۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا معاملہ ہو جائے ہم کھینچ کے لمبا کرتے ہیں۔ میرے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں فرمائی، جو بندہ آیا اللہ کے نبی نے عطا فرمایا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھنے ہوں تو سیرت پڑھو۔ 3 سال تک محبوب پیغمبر نے خاموش دعوت دی، چھپ چھپ کے دعوت دی۔ 3 سال کے بعد اللہ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے محبوب پیغمبر اب کھلے عام دعوت دیں، کھلے عام لوگوں کو اللہ کی توحید سنائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام کھلے عام ہر ایک چوک و چوراہے پر اللہ کی توحید کا نعرہ مستانہ بلند کر دیا تو قریش مکہ کی مخالفتیں بھی بڑھنے لگی۔ کس کس مخالفت کا ذکر کیا جائے؟ سب سے بڑا مخالف، سب سے آگے مخالف، سب سے پیش آنے والا، آگے آنے والا مخالف پیغمبر کا اپنا سگا چچا ابو لہب تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، وہ لاٹھی لے کر آتا اور محبوب پیغمبر کے پاؤں مبارک کے پچھلی سائڈ پہ وہ زور زور سے ایڑیوں پہ مارتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی ایڑیاں زخمی ہو جاتی، خون نکلنے لگتا۔ اللہ کے نبی وہ جگہ چھوڑتے آگے تشریف لے جاتے، وہاں پر لوگ کٹھے ہوتے، محبوب دعوت دیتے، یہ پھر وہاں پر پہنچتا، پھر جا کر مارنا شروع کر دیتا۔ محبوب پیغمبر اپنے پاؤں مبارک لہو لہان کو کرا دیتے، لیکن میرے محبوب نے کبھی مڑ کر پیچھے دیکھا نہیں، مارنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی کے اخلاق کا عالم یہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اپنے اتنا دشمن ہو گئے تھے، پرائیوں کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے نبی پہاڑ سے اتر رہے ہیں،
ایک بندہ ہے جس کو دنیا عمر ابن حشام بھی کہتی ہے، جس کو دنیا ابو الحکم بھی کہتی ہے، جس کو دنیا ابو جہل بھی کہتی ہے۔ سادہ مولوی اور سادہ لوگ اس کو حضور کا چچا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ حضور کا چچا نہیں۔ حضور کا چچا وہ ہوتا ہے جو عبد المطلب کی اولاد ہو۔ یہ عبد مناف کی اولاد ہے، یہ حشام کی اولاد ہے، یہ حضور کا رشتہ دار اور چاچا نہیں لگتا۔ ابو جہل پیغمبر کے مخالفین میں صف اول میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، اس نے پوچھا آپ کہتے ہیں کہ لات منات سے نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں لات منات سے نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی لاٹھی ہے، وہ لاٹھی اٹھاتا ہے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مارتا ہے، اللہ کے نبی کا سر مبارک زخمی ہو جاتا ہے، محبوب پیغمبر کا لہو گرنے لگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک بند کر کے لب سیے ہوئے ہیں، ایک جملہ حضور نے ارشاد نہیں فرمایا۔ ہمارے ہاں تو انگل کا اشارہ ہو تو لڑائیاں ہو جائے، ہم اس نبی با اخلاق کی امتی ہیں جس کا سر مبارک زخمی ہے لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں ہے۔ حضور خون بہاتے ہوئے گھر تشریف لے گئے، اور اس وقت حضرت حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی باندھی بیل کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ باندھی گئی اور جا کر حضرت حمزہ کی بیوی کو سارا ماجرا بتایا کہ آج میں نے دیکھا حضرت حمزہ کے بھتیجے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس کو آ کر ابو جہل نے ایک زوردار لاٹھی ماری، میرے محبوب لہو لہان ہو گئے، آپ کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اللہ کے نبی خاموش ہو کے گھر تشریف لے گئے، یہ روتی رہی۔ آخر رشتہ داری تو تھی، خون کے رشتے تو تھے۔ حضرت حمزہ نے پیغمبر نے کٹھے حضرت سویبیہ کا دودھ پیا ہوا تھا، چچا بھتیجے کا رشتہ الگ تھا، رضائی بھائی ہونے کا رشتہ الگ تھا۔ حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے، گھر پہنچے تو اہلیہ بڑی افسردہ ہے، پریشان ہے، پوچھا خیر تو ہے؟ کہا آج بڑی عجیب بات ہو گئی، تیرے یتیم بھتیجا آج جا رہا تھا، ابو جہل بردود نے اس کو آ کر لاٹھی ماری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، آج میرے محبوب پیغمبر اتنا تنہا ہو گئے، وہ رشتہ دار ان کا پہرہ دینے والا نہیں ہے۔ حضرت حمزہ کو غصہ آیا، خونی غیرت کی حمیت کی بات تھی، اس نے وہ کمان جو اٹھائی ہوئی تھی وہ کمان لے کر گیا، ابو جہل بیٹھا تھا، زور سے اس کے سر پہ ماری، ابو جہل کا سر پھٹ گیا، نیچے آ پڑا، دوسرے لوگ لڑنے کو اٹھنے لگے۔ ابو جہل نے کہا اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ چھڑ جائے گی، چھوڑو، میں نے اس کے بھتیجے کو جا کر مارا تھا، جو اس کا بدلہ لینے آئے ہیں، بات رفع دفع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے جاتے ہیں، دیکھا کہ محبوب پیغمبر کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کا خون مبارک دھویا جا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہیں، افسردہ ہیں۔ حضرت حمزہ نے حضور کو دیکھا، پاک پیغمبر نے حضرت حمزہ کو دیکھا، جب اپنا دکھ کے ٹائم آئے تو پھر دل بھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاچا ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا، چاچا ابھی میں بچپن میں تھا، ابھی میں نے شعور نہیں سنبھالا تھا، اللہ نے میری ماں کا مجھ سے سایہ اٹھا لیا، چاچا سن شعور کو پہنچا، 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے، جس کے جی میں آتا ہے وہ محمد کا دل دکھاتا ہے۔ یہ باتیں سنی تو حضرت حمزہ کا دل بھر آیا، دل نرم ہو گیا، کہا میرے یتیم بھتیجے رونے کی بات نہیں ہے۔ حضور کے آنکھوں کا پیالہ بھی چھلک پڑا، حضرت حمزہ بھی رو پڑے، کہا میں نے ابو جہل بردود کے سر پہ ایسی کمان ماری ہے، آج کے بعد آپ کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں محمد اپنی ذات کی خاطر بدلے لینے سے خوش نہیں ہوتا ہوں، آج تک کسی سے میں نے بدلہ نہیں لیا، بس لوگ میرے کلمہ کی وجہ سے اپنے پرائے ہو گئے، میری توحید کی وجہ سے لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اگر آپ میرے آنسو خوش کرنا چاہتے ہیں
اگر آپ مجھے جناب ہنسانا چاہتے ہیں، آپ میرے زخموں پہ مرہم لگانا چاہتے ہیں، پھر میں صرف یہ کہتا ہوں اللہ کو ایک مان لو، مجھے اللہ کا رسول مان لو، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، قیامت میں شفاعت کر دینا محمد الرسول اللہ کا کام ہے۔ یہ بات حضور کا درد دل تھا، اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت حمزہ نے محبوب پیغمبر کا فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل ہوتے چلے گئے۔ میرے محبوب نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ظالموں، اپنے نوکروں چاکروں پہ ہاتھ اٹھانے والوں، سیدنا انس بن مالک کہا کرتے تھے 10 سال پیغمبر کی خدمت کی ہے، ایک مرتبہ مجھے یاد نہیں کہ پیغمبر نے مجھے کہا ہو یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، مجھے کام پہ بھیجا، میں جا رہا ہوں، درمیان کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے، میں بچہ ہوں، کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی انتظار کرتے کرتے تھکے تو آئے پیچھے پیچھے، میں وہاں تماشے پہ کھڑا تھا۔ مجھے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی نوکر ایسے کھڑا ہو، ہم کام پہ بھیجیں، ہمارا غصے کا عالم کیا ہوتا ہے، ہمارا کتنا پارا ہائی ہوتا ہے، غصے میں کتنا آگ بگولا ہوتے ہیں۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو پیچھے تھپکی دی، حضرت انس موڑے اور کہتے ہیں میں ڈر گیا، لیکن محبوب پیغمبر مسکرا پڑے، فرمایا انس کوئی بات نہیں، تو کھڑا ہو، میں جا کر خود کام کر کے آتا ہوں۔ سعد بن حشام پیغمبر کے اخلاق کا حضرت اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا کرتے تھے۔ اما عائشہ بہترین جملہ فرمایا کرتی تھی، فرماتی تھی بیٹا سعد کیا قرآن نہیں پڑھتا؟ اماں قرآن کی صبح شام تلاوت کرتے ہیں، نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کا سارا قرآن اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ الف لام الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک جو کچھ قرآن کے اندر قال ہے وہ سارا پیغمبر کی زلف سے لے کر پیغمبر کے پاؤں مبارک ناخن تک کا حال ہے۔ یہی قرآن کا اخلاق، یہ پیغمبر کا اخلاق ہے۔ جن جن چیزوں میں اللہ نے حکم فرمایا، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی انہی چیزوں سے راضی ہوتے ہیں۔ جن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، جن چیزوں کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، محبوب پیغمبر بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اپنی ذات کی خاطر تو غصہ نہیں آتا تھا، لیکن اگر اللہ کے احکامات کو، اللہ کی حدود کو توڑا جاتا پھر محبوب کو غصہ بھی آتا تھا۔ غصہ اس قدر تھا کہ پھر پیغمبر کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ چوری کرنے کے بعد قبیلے والوں نے کہا ہاتھ کٹ گیا تو قبیلے کی ناک کٹ گئی، قبیلے کا نام ختم ہو گیا، حضور ہم پہ جرمانہ لگائے، ہم پیسے دینے کو تیار ہیں، ہم دیت دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری مرد کرے، چوری عورت کرے، حکم ہے کہ اس کا ہاتھ پونچے سے کاٹ دیا جائے۔ تم مجھے اللہ کے حدود کے بارے میں سفارش کرتے ہو، سفارش بھی عام بندے نے نہیں کی۔ سیدنا اسامہ بن زید، زید بن حارثہ کا بیٹا، زید وہ جسے حضور اپنا بیٹا سمجھتے ہو، بیٹے کا بیٹا سفارش کر رہا ہے۔ فرمایا یہ تو عام قبیلے کی فاطمہ ہے، اللہ کی قسم فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اللہ کے نبی کو غصہ آتا تھا، اللہ کی خاطر آتا تھا، محبت کرتے تھے، اللہ کی خاطر کرتے تھے۔ اخلاق حمیدہ کا عالم یہ تھا کہ محبوب پیغمبر با حیا تھے، حضور کی آنکھیں جھکی ہوتی تھی، محبوب پیغمبر کسی کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ صحابہ کرام سے میں نے پوچھا کیسے حضور کا حیا تھا؟ فرمایا کہ عرب کی کسی کماری عورت میں اتنا حیا نہیں تھا جب محبوب پیغمبر کی آنکھ کے اندر حیا تھا۔ محبوب پیغمبر کی اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو ابو جہل نے بلوایا کہ جی میں بیمار ہوں، آپ تشریف لائیے، میری تیمارداری کو پیغمبر ہر ایک کی تیمارداری کرتے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ 3 دن تک کوئی بندہ نظر نہ آتا، حضور پوچھ لیتے، وہ نہیں آیا، پیغمبر خود تشریف لے جاتے، چاہے جیسا بھی ہو۔ ابو جہل نے گڑھا کھدوایا بہت گہرا، اوپر جو ہے وہ چھڑیاں ڈالی، کھجور کی چھالیں ڈالی، پھر اوپر مٹی ڈالی، مٹی ڈال کے برابر کر دی کہ حضور مجھ سے پوچھنے آئیں گے، گڑھے کے اندر معاذ اللہ گریں گے، گڑھا اتنا گہرا ہے، معاذ اللہ حضور دنیا کے اندر نہ رہیں گے، سارا کام ختم ہو جائے گا۔ یہ بیٹھا ہے، محبوب پیغمبر جلدی جلدی تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچے، جبریل امین نے حضور کو بتایا
اور میرے حبیب پیغمبر اس نے جال بچھا رکھا ہے، آپ کے ہاتھ گڑھے کھود رکھے ہیں، معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیے۔ جب محبوب واپس جانے لگے یہ حواس باختہ ہو گیا، ہائے ہائے اتنا بڑا جال بچھایا تھا، حضور آئے اور زیارت بھی نہ کر سکا۔ حضور کی پشت مبارک کی زیارت کرنے کی خاطر جلدی جلدی اٹھا، حضور کو دیکھنے کی خاطر جا رہا تھا۔ جو گڑھا اس نے کھود رکھا تھا خود اسی گڑھے کے اندر گرتا ہے، سارے لوگ حوالی اکٹھے ہوتے ہیں، ابو جہل کو باہر نکالیں، بڑے بڑے کنویں کی رسیاں کائی گئیں، لیکن کوئی رسی کار آمد نہ ہوئی، ہر رسی چھوٹی پڑ جاتی تھی یا رسی ٹوٹ جاتی تھی۔ بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بلایا گیا، اللہ کے نبی واپس تشریف لے آئے، فرمایا ابو جہل کو اللہ کے نبی نے کہ اگر تو کلمہ پڑھنے کو تیار ہے، میں محمد یہ تو کھڑا ہے، تو تحت الصراط بھی ہوتا تو اللہ تجھے باہر نکال لیتا۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک دیا، ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ پہنچا، ابو جہل باہر آیا اور اس نے کہا بھتیجے تو بہت بڑا جادوگر ہے، تیرا جادو مجھ پر بھی چلنے لگا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ محبوب پیغمبر نے اس بندے کی دعوت پر بھی لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے، وہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک احد کے اندر شہید ہو گئے۔ یار میں آپ اپنی ساری زندگی دیکھیں، مجھے کوئی ایک بال برابر نقصان ہوتا ہے، ساری زندگی دل میں منافق غیر پال کے رکھتے ہیں، وہ اللہ کا حبیب پیغمبر اخلاق حمیدہ والا پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ او مسلمانوں، سارے تم عمرے پہ جاتے ہو، سارے حج پہ جاتے ہو، میں اپنے مضمون کو آخری اس بات پر سمیٹ رہا ہوں، اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے جاؤ۔ جب بندہ مکہ میں جاتا ہے وہاں چلال ہوتا ہے، بہت بڑے بندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹی چھوٹی سی بات پر گھر والوں سے لڑتے ہیں اور اولاد سے لڑتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہیں زندگی بھر اپنی گھر والی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، وہاں 2-4 تھپڑ مار کے آئے ہیں۔ میرے محبوب کا حج پڑھو، حضور نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا ہے، پہلا اور آخری حج تھا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی میں نے ایک اونٹ بنایا، ایک اونٹ کو تیار کیا، اس میں میرا آپ کو کھانے کا سامان ہوگا۔ آج یہ ہوٹل آ گئے، یہ 50 60 70 سالوں سے، اس سے پہلے ہوٹلوں کا نظام نہیں تھا۔ عرب کے لوگ اپنی سخاوت سے لوگوں کو مفت کھانے کھلایا کرتے تھے، پہلے لوگ سفروں پہ جاتے اپنا کھانا لے کر جایا کرتے تھے۔ جناب وہ اونٹ تیار ہو گیا، حضور نے بھی ستو بھیج دیا، کچھ آٹا بھیج دیا، فرمایا یہ ہمارا سامان بھی اسی اونٹ پہ رکھ دو۔ اللہ کے نبی کی 9 بیویاں اس حج کے سفر کے اندر ساتھ ہیں، محبوب پیغمبر خود بھی جلوہ افروز ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ساتھ ہیں، ابو بکر صدیق کا خاندان ہے۔ ان سارے بندوں کا کھانا جناب ایک اونٹ کے اوپر ہے، وہ اونٹ چل رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے ایک غلام کو کہا کہ جناب یہ اونٹ لے کے چلو اور اس کی حفاظت کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام اس اونٹ کی حفاظت کرتا ہوا جا رہا ہے، راستے کے اندر اس کو نیند آتی ہے، نیند کے اندر اونٹ بھاگ جاتا ہے، بتک جاتا ہے، جنگل کا راستہ ہے، ملنے کا نام و نشان نہیں ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کو بھوک لگتی ہے، اپنے غلام کو کہتے ہیں جاؤ کھانا لے کر آؤ، کھانے پینے کے سامان لے کے آؤ، دسترخوان سجاؤ، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا کہ جی مہربانی فرمائے مجھے کچھ نہ کہیں۔ اونٹ بھاگ گیا، میں نے بہت تلاش کیا لیکن اونٹ ملا نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہیں، ابو بکر صدیق غصے کے اندر آ جاتے ہیں، فرمایا ایک اونٹ تھا تجھ سے سنبھالا نہ گیا، تجھے پتہ بھی ہے پاک پیغمبر کی ساری ازواج کو بھوک لگی ہے، پاک پیغمبر کو بھوک لگی ہے۔ صدیق اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہے، محبوب کے خاندان کی اور محبوب کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آج میرے پیغمبر ساتھ نہ ہوتے، میرا ہاتھ ہوتا، تیرا چہرہ ہوتا، بڑے غصے کے اندر ہیں۔ کہا جب میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا، حضور کے اخلاق دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں دیکھو ابو بکر کو احرام کے اندر بھی غصہ کیا جا رہا ہے۔ او مسلمانوں، احرام کے اندر غصہ کرنا پیغمبر کے اخلاق کے خلاف ہے۔ پیغمبر کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس احرام کی حالت میں غصہ کیا جائے۔ میں آپ اپنے گھر والوں پہ ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتے ہیں، وہاں جاؤ تو اخلاق محمدی سیکھ کے جایا کرو۔ محبوب پیغمبر جلوہ افروز ہیں،
اتنے میں ایک صحابی ٹب لے کے آیا، اس کے اندر سرید بنا ہوا ہے، سارے خاندان نے سرید کھایا، سارے خاندان والوں نے کھانا کھایا۔ محبوب نے فرمایا ابو بکر دیکھ تو یہاں پر غصہ کر رہا تھا، احرام میں غصہ نہ کیا کر، جب بھی کوئی کھانا گم ہوتا ہے اللہ غیب سے ہمارے کھانوں کے انتظام فرما دیا کرتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ مسلمانوں، اپنے بچوں پہ، اپنے اولادوں پہ، اپنے غلاموں پہ، نوکروں پہ ہاتھ اٹھانے والوں، میرے نبی نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بارہا سنا چکا ہوں، سردی آ رہی ہے، سردی کا موسم تھا، حضور مسجد نبی میں جلوہ افروز ہیں، باہر تشریف لائے، اللہ کے نبی کے انتظار میں غلام کھڑے ہیں، باندیاں کھڑی ہیں، ہاتھ کے اندر برتن ہیں، ٹھنڈے پانی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں حضور ہم غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، باندیاں ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار علاج کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، آپ اپنے مہربانی فرمائیں، دست مبارک اس پانی کے اندر آپ بھگو دیں گے، یہ پانی شفا یابی والا بن جائے گا، یہ باعث برکت بن جائے گا۔ ہم اپنے بیماروں کو پلاتے ہیں، اللہ شفا نصیب فرماتے ہیں، آٹے میں ہانڈی میں ڈالتے ہیں، اللہ برکت نصیب فرماتے ہیں، ہم جناب بیماروں کو غسل کراتے ہیں، اللہ ان کو شفا یابی نصیب فرماتے ہیں۔ محبوب پیغمبر کسی کو یہ نہیں کہتے تھے سردی کے اندر میں تمہارے ٹھنڈے ہاتھ پانی کے اندر ہاتھ کیوں بھگوؤں، اللہ کے نبی کسی کے اندر ہاتھ مبارک دھو لیتے، کسی سے آپ کلی فرما لیتے، کسی سے آپ تھوڑا سا دوش فرما لیتے، ایک ایک غلام کو، ایک ایک باندی کو حضور خوش کرتے تھے۔ مسلمانوں، نبی کا اخلاق یہ ہے کہ تمہارا اخلاق غریب کے برابر ہو، امیر سے بھی برابر ہو۔ امیر کے آگے ہم بچ جاتے ہیں اور جناب غریب کے آگے جناب ہم چوڑے ہو جاتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو امت کی خاطر راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑوں میں سوتا تھا۔ اخلاق کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد اپنے نوکروں پر بات کے اوپر ہاتھ تو نہیں اٹھائیں گے، کوشش کریں گے احرام کی حالت میں غصے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ کون کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں پابندی کروں گا؟ اللہ ان سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے۔ فقیر دعا کرتا ہے کوشش کریں اس سفر میں جائیں، غصہ آتا ہے، جلال ہے، مدینے میں نہیں ہوتا، وہاں جمال ہے، لیکن کنٹرول کرنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اخلاق